بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ طبری، ابن اسیر، البدایہ والنہایہ۔ تاریخ کی معتبر کتابوں میں ہے کہ جب عبد الملک کا زمانہ آیا تو مختار ثقفی کوفے کا حاکم بنا، تو اس نے قسم کھائی کہ میں قاتلان حسین جو ہیں ان کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، چن چن کے ان سے بدلے لوں گا۔ اور اس نے یہ اعلان کیا کہ جس گھر میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل ہوں گے یا جو ان کو پناہ دے گا، میں اس گھر کو بنیادوں تک مسمار کر دوں گا اور ان کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ مختار ثقفی نے یہ بات کی اپنے لوگوں سے، ساتھ رہنے والوں سے، درباریوں سے، کہ کل میں اس شخص کو قتل کروں گا جس سے تمام انسان اور فرشتے بھی خوش ہو جائیں گے۔ یہ بات کسی طریقے سے عمر بن سعد تک بھی پہنچ گئی اور وہ کہنے لگا کہ مختار مجھے قتل نہیں کرے گا۔ اگلے دن ایسے ہی ہوا کہ مختار نے عمر بن سعد کو بلانے کے لیے بھیجا، تو اس نے جواب دیا کہ میں گوشہ نشین ہو گیا ہوں اور میں نے لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا ہے، عبادت میں ہر وقت گزارنا شروع کر دیا ہے میں نے۔ مختار ثقفی نے اپنے کوتوال کو بھیجا جو اسے بھی لے آیا، اس کا بیٹا بھی ساتھ آیا، حفص جو تھا۔ مختار نے کہا کہ تجھے شرم نہیں آئی تھی؟ تو نے امام علی مقام علیہ السلام کو اور ان کی آل کو شہید کیا۔ تو عمر بن سعد کہنے لگا کہ مجھ پر یزید کا دباؤ تھا، اس نے سختی کی تھی، اس نے کہا تھا اس لیے کیا تھا، مجھے معاف کر دو، میں نے گوشہ نشینی اختیار کر لی ہے، توبہ کر لی ہے۔ مختار ثقفی جلال میں آ گیا، غصے میں آ کے کہنے لگا کہ تجھے شرم نہیں آتی اب یہ بات کرتے ہوئے؟ تو نے کتنا بڑا ظلم کیا ہے، کتنا بڑا جرم کیا، اور اب کہتا ہے میں نے معافی مانگ لی ہے۔ مختار کہنے لگا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے پہلے اس کے بیٹے کو جو ہے وہ ذبح کرو اور اس کا سر تن سے جدا کرو، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ حسین نے کتنی تکلیف برداشت کی تھی جب حضرت امام حسین کے سامنے ان کے بیٹے علی اکبر کو شہید کیا گیا تھا۔ عمر بن سعد کے سامنے اس کے بیٹے کو پہلے قتل کیا گیا۔ عمر بن سعد منتیں کرتا رہا، واسطے ڈالتا رہا، لیکن مختار ثقفی کہنے لگا کہ تجھے شرم نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے؟ امام علی مقام علیہ السلام پر تم نے اتنے ظلم کیے اور اتنی تکلیفیں دی اور اتنے قتل و غارت کیا، لیکن انہوں نے ایک بار بھی تیرے سامنے سر نہیں جھکایا اور تجھ سے منت نہیں کی، اور تو آج اپنی جان بچانے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے۔ پھر مختار ثقفی نے حکم دیا کہ عمر بن سعد کا سر بھی کاٹ دیا جائے۔ اس کے سر کو بھی کاٹ دیا گیا۔ پھر ان کے سروں کو محمد بن حنفیہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے ان کے پاس بھیج دیا گیا۔ تو اللہ رب العزت کی لاٹھی جو ہے وہ بے آواز ہے۔ اللہ تعالیٰ ضرور ظالم کو اس کے جو ظلم ہے اس کا بدلہ دنیا میں بھی دیتے ہیں، آخرت میں بھی دیتے ہیں۔ انہوں نے حکومت کے لیے، مال کے لیے، دولت کے لیے، عہدے کے لیے سب کچھ کیا، عہدے بھی دنیا میں رہ گئے، مال و دولت بھی دنیا میں رہ گئی، دونوں جہانوں کی ذلتیں اٹھا کر اس دنیا سے یہ گئے۔ اگر امام علی مقام علیہ السلام کا ساتھ دیتے اور حق کا ساتھ دیتے تو دنیا میں بھی عزت پاتے، آخرت میں بھی عزت پاتے۔ اللہ تعالیٰ امام علی مقام علیہ السلام کے اور ان کے رفقا کے درجات بلند فرمائے، اور ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جذبہ غیرت اسلامی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔